مجاہدہ کرو اللہ کی راہ میں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اسلام نے اس بات کو مہمیز بھی فراہم کی ہے اور اس بات کے اوپر اپنے افکار کی بنیاد بھی رکھی ہے کہ فلاح بغیر مجاہدے کے، بغیر کوشش کے، بغیر جد و جہد کے ممکن نہیں ہے۔ گویا آسانیاں بغیر مشکلات کے کبھی بھی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو شخص تردد اور تکلف سے بچتا ہے اور شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے وہ کبھی بھی منزل نہیں پا سکتا۔ وہ منزل چاہے دنیا کی ہو یا دین کی ہو۔ حیرت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ دنیا جیسی حقیر چیز جس کے متعلق مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ نے استدلال فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز ترقی کی طرف بڑھتی ہے۔ یہ ہمارا بھی مشاہدہ ہے۔ بیج کو ہم کاشت کرتے ہیں، وہ تکمیل کے مراحل سے گزرتا ہوا اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ اسی بات سے آپ استنباط کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ جو دار آخرت ہے وہ دار دنیا سے بہتر ہے، اسی لیے ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یا اس کو اگر ہم اس طرح بھی کہیں کہ کلو شین یرجع الی اصلہ، کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ جس نقطہ سے دائرہ شروع ہوتا ہے اسی نقطہ میں جا کے ضم ہو جاتا ہے۔ یعنی نقطہ سے دائرہ شروع ہوتا ہے اور نقطہ میں جا کے ضم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ زندگی بھی جس نقطہ سے شروع ہوتی ہے اسی نقطہ کی طرف بڑھتی ہے۔ ایک حوالہ سے وہ تکمیل کی طرف بڑھ رہی ہے اور ایک حوالہ سے اپنی ابتدا کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اسی تناظر میں مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے بہت خوب ارشاد فرمایا ہے، تکبر کی نفی کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ تو کس چیز کے اوپر اتراتا ہے؟ تیری ابتدا پانی کی چند بوندیں ہیں اور تیری انتہا خاک کی مٹھی ہے۔ یہ انسان کا مکمل سفر ہے۔ پانی کی چند بوندوں سے شروع ہوتا ہے اور خاک کی ایک مٹھی کے اوپر جا کے منتج ہو جاتا ہے، اور یہی کچھ ہے جس کے اوپر یہ اتراتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ الکبر ردائی، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، یہ صرف مجھے زیبا ہے۔ جو بھی شخص متکبر ہوتا ہے گویا وہ اللہ کی چادر کو کھینچنے کا ارتکاب کرتا ہے۔ سو اسلام اس بات کا مؤید ہے کہ بغیر محنت کے، بغیر تردد کے آپ کو فلاح کا راستہ نہیں مل سکتا۔ جب یہ طے ہو گیا کہ دنیا جیسی حقیر چیز بھی ہمیں بغیر تردد کے حاصل نہیں ہوتی، تو دین جیسی اعلیٰ اور عرفہ شے، آخرت جیسی عظیم چیز، آخرت جیسی عظیم نعمت ہمیں بغیر تردد کے کس طرح حاصل ہو جائے۔ آج ہم یہ تو بڑی شد و مت سے کہتے ہیں کہ آج کے زمانہ میں روحانی منازل یا روحانی مراتب حاصل نہیں ہو سکتے، یا صوفیاء نے جو اپنی کیفیات اور مکاشفات بیان فرمائے ہیں ان کا حصول ناممکن ہے، ان کا حصول ناممکن نہیں ہے۔ ہم اس کی قیمت چکانے کے لیے تیار نہیں۔ احباب گرامی، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ یہ کائنات جس اصول کے اوپر متخلق کی گئی ہے وہ اصول یہ ہے کہ یہاں کچھ بھی بغیر قیمت کے نہیں حاصل ہو، ہر چیز کی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ چاہے پھر وہ دنیاوی معاملات ہوں تو ان کی بھی ایک قیمت ہے، چاہے وہ دینی حقائق ہوں یا آخرت کے تقاضے ہوں ان کی بھی ایک قیمت ہے۔ بغیر قیمت کے آپ کو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملتا۔
امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت مجھے خدا نہیں ملتا، اللہ کی طلب ہے اور وہ مجھے ملتا نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے اللہ کی طلب نہیں ہے، جب تجھے طلب ہوگی وہ مل جائے گا۔ اس شخص نے جب اصرار کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنے ایک شاگرد کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یہ جو ساتھ ندی بہہ رہی ہے اس میں سے غوطہ دو۔ جب اس شخص کو پانی میں غوطہ دیا گیا تو وہ وہاں سے چیخا، وہ چلایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تمہارے لیے سب سے اہم چیز کون سی ہے جس کی تمہیں اشد ترین ضرورت ہے، جس کے بغیر تم زندگی کا تصور نہیں کر سکتے؟ اس شخص نے کہا کہ اس وقت مجھے سب سے شدید اور اہم ضرورت جس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا وہ یقیناً ہوا ہے، آکسیجن۔ آپ نے فرمایا کہ جتنی شدت کے ساتھ تجھے اس وقت ہوا کی ضرورت ہے، ہوا کی احتیاج ہے، اتنی شدت کے ساتھ کم از کم بھی تجھے طلب حق پیدا ہو جائے تو تجھے حق ملتا ہے۔ ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ اسلام کا یہ تصور ہے کہ آپ کو فلاح بغیر کوشش کے، فلاح بغیر مجاہدے کے، فلاح بغیر جد و جہد کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ثابتہ ہے جس کی طرف ہم توجہ مرکوز نہیں کرتے۔ ذرا غور کیجئے گا کہ اسلام کے اندر دو بالاتفاق عیدیں ہیں اور 3 اہل محبت کے نزدیک عیدیں ہیں، اور جو تیسری عید ہے اہل محبت کے نزدیک وہی دراصل ان 2 عیدوں کا تکملہ ہے، ان 2 عیدوں کا تتمہ ہے، ان 2 عیدوں کی بنیاد بھی ہے، نقطہ ماسکہ بھی ہے اور اس کی تکمیل بھی کرتی ہے، اور وہ عید میلاد النبی ہے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہی دراصل اس کائنات کی تخلیق کا باعث بھی ہے اور وہی اس کائنات کی تکمیل کا سبب بھی ہے۔ کیونکہ ارشاد ہوا کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ تشریف نہ لاتے تو یہ کائنات ہی متشکل نہ ہوتی، یہ کائنات ہی وجود پذیر نہ ہوتی۔ چنانچہ آپ کی تشریف آوری بنیادی طور پہ نبوت و رسالت کی بھی تکمیل ہے اور اس کائنات کی تخلیق کا بھی باعث ہے اور اس کائنات کی تکمیل کا سبب بھی ہے۔ لیکن اجماعی طور پہ امت جن 2 عیدوں کے اوپر متفق ہے وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ ہمارا جو موضوع بحث ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس کو اس نقطہ کے ساتھ مرکوز کر کے غور کیجئے کہ رمضان سے پہلے عید کیوں نہیں رکھی گئی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ پہلے روزے سے پہلے عید ہوتی اور عید کے بعد پھر پہلا روزہ ہوتا، اور عید الاضحیٰ کو بھی حج کے بعد رکھا گیا، مجاہدے کے بعد رکھا گیا، قربانی کے بعد رکھا گیا۔ اس کے اندر کیا حکمت مضمر ہے؟ بنیادی سبب یہ ہے کہ اسلام اس تصور کا مؤید ہے کہ بلا کوشش، بلا کاوش، بلا تردد، بغیر تکلف اور بغیر قربانی آپ کو استحقاق نہیں ہے عید کا۔ عید کیا ہے؟ عید کا معنی ہے خوشی، ایسی خوشی جو لوٹ کے آئے، جو ریپیٹ ہو، جو دہرائی جائے، اس کو عید کہتے ہیں۔ اب خوشی کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی خوشی کی جو صفت ہے بنیادی طور پہ یہ انسان کے اندر اور کب کرتی ہے، یہ پیدا کب ہوتی ہے؟ انسان خوش کب ہوتا ہے؟ انسان خوش ہوتا ہے جیت کے،
فاتح ہوتا ہے۔ یہ دو وجوہات ہوتی ہیں، کبھی کوئی شکست خوردہ بھی خوش ہوا ہے، کبھی کوئی مفتو اور مغلوب بھی خوش ہوا ہے۔ خوش ہمیشہ فاتح ہوتا ہے، خوش ہمیشہ انسان جیت کر ہوتا ہے۔ عید کی جو خوشی ہے بنیادی طور پہ یہ اس بات کی عکاس اور غماز ہے، یہ سمبل ہے اس بات کا کہ انسان نے اب اس پورے جو تدریجی مراحل ہیں جد و جہد کے، ان میں سے اپنے آپ کو گزار لیا ہے اور وہ اس منزل پہ پہنچ گیا ہے جس کو قرآن کہتا ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور مجاہدہ کرو اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں کوشش کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ نجات کا ہے۔ رحمت کو سمیٹا جاتا ہے، یعنی پہلے آپ اس رحمت کو سمیٹیں گے، پھر اس سمٹی ہوئی چیز کو اپنے جسم کے اوپر لاگو کریں گے۔ جب وہ آپ کے جسم کے اوپر لاگو ہو جائے گی تو پھر آپ نجات یافتہ ہوں گے، اور جب آپ نجات یافتہ ہوں گے تو پھر آپ فاتح ہوں گے۔ خیبر سے واپسی پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے۔ اگرچہ محدثین نے اس حدیث کے ذوق پہ بات کی ہے، کلام کیا ہے، لیکن یہ حدیث چونکہ متعدد طرق سے بیان ہوئی ہے اور صوفیاء نے بھی اپنی کتب کے اندر اس کو جا بجا درج کیا ہے، اتنے زیادہ طرق سے اس کا بیان ہونا اس کو حدیث متواترہ بنانے کے لیے کافی ہے، اس کا ذوق ظاہر ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد اصغر ہے قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتل کرنا یا اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا۔ اب یہ دیکھیے قتل کرنا اور قتل ہو جانا یہ کتنا عظیم مقام ہے، یعنی شہادت طبعی، شہادت ظاہری، یہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے کہ یہ جو پروسیس ہوتا ہے جزا و سزا کا، اس کا اطلاق بھی شہید پہ نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی روح جب جاتی ہے عالم ارواح میں تو وہاں پہ وہ پڑاؤ کرتی ہے، وہ جس جگہ پہ پڑاؤ کرتی ہے گویا اس کو آپ ویٹنگ روم کہہ سکتے ہیں۔ شہید اس ویٹنگ روم میں نہیں ویٹ کرتا، شہید وہاں نہیں ٹھہرتا۔ یہ شہید کا پروٹوکول ہے کہ وہ جاتا ہے اور اس کی روح فوراً داخل جنت ہو جاتی ہے، جبکہ بڑے بڑے اکابر اہل اللہ جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں۔ اگرچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اہل جنت ہے ان کے لیے اس ویٹنگ روم میں جنت کی طرف کی کھڑکی کھل جاتی ہے تاکہ اس کے اثرات ان کی روح کے اوپر مرتب ہوں، انبساط اور مسرت کی کیفیت میں وہ مبتلا رہے۔ اور جو اہل جہنم ہے ان کے لیے جہنم کی طرف کی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ یہ شہید کا پروٹوکول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مشاہدہ کر رہا ہوں جنت کا کہ اس میں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ محو پرواز ہیں، ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان کے کٹے ہوئے بازوؤں کے عوض میں انہیں پر عطا کر دیے، ان پروں کے ساتھ وہ اڑتے پھرتے ہیں۔ یہ شہید کا پروٹوکول ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہو، اس کو پھر بھی جہاد اصغر قرار دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جہاد اکبر کون سا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا۔ نفس کو مارنا مطلوب نہیں ہے، نفس ایک سرکش گھوڑے کی مانند ہے، اس کے اوپر لگام ڈالنا مطلوب ہے، اس کو اپنے کنٹرول میں کرنا مطلوب ہے۔ نفس جب اپنی مرضی منواتا ہے تو اس کو امارہ کہتے ہیں صوفیہ، اور قرآن نے بھی اسے نفس امارہ کہا۔ اور جب اس کے اوپر کچھ کنٹرول ہو جائے اور کچھ وہ اپنی منوائے اور کچھ اللہ کی مانے
تو پھر اس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے. لیکن جب مکمل طور پہ وہ حالت اطمینان میں آ جائے، اس کے اندر سے اضطراب اور تذبذب کی کیفیت ختم ہو جائے، تو پھر اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے. یہ جہاد اکبر ہے. وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اسلام نے اپنی خوشی کا جو تصور دیا ہے، عید کا تصور جو دیا ہے، اس کو بھی مشروط کر دیا ہے اس بات کے ساتھ کہ مجاہدے کے نتیجہ میں تمہیں خوشی حاصل ہوگی، قربانی کے نتیجہ میں تمہیں خوشی حاصل ہوگی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی پہلے قربانی پیش کی تھی. قربانی کرنے کے بعد انہوں نے شکرانے کے طور پہ نوافل ادا کیے تھے. اسی لیے اسلام اس بات کا مؤید ہے کہ خوشی کا استحقاق جیتنے کے بعد پیدا ہوتا ہے. اور پھر دیکھیے، ہر خوشی کو وہ جس طرح جیت کے ساتھ جوڑتا ہے، اسی طرح وہ پھیلا دیتا ہے. آپ کی شخصیت کو کھول کے پھیلا کے کائنات کا امین بناتا ہے. بنیادی طور پہ اسلام عشق کا مؤید ہے. عقل اور عشق کے اندر بنیادی تفرق اور تفاوت یہ ہے کہ عقل تحفظ ذات کی امین ہے، آپ کی اپنی ذات کا تحفظ فراہم کرتی ہے. آپ نے کس طرح زندہ رہنا ہے، اپنے وجود کی بقا کے لیے محنت کس طرح کرنی ہے، اپنے بچوں کو کس طرح پالنا ہے، آپ کی ذات کا تحفظ فراہم کرتی ہے عقل. لیکن عشق آپ کو کھول دیتا ہے اور آپ کو تحفظ کائنات کا امین بنا دیتا ہے. یعنی انسان وہ ہے کہ جب یہ سمٹتا ہے تو یہ ذروں سے کمتر ہو جاتا ہے. جب یہ سمٹتا ہے تو بھوت اور پریت سے ڈرتا ہے. جب یہ سمٹتا ہے تو جنوں اور چڑیلوں سے بھاگتا ہے. لیکن اگر یہی انسان کھل جائے اور یہ پھیل جائے تو پھر یہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کا مزاق بن جائے. اور جب یہ پھیلتا ہے تو پھر اس کی زاد راہ کو فرشتے سجدہ کرتے ہیں. اور جب یہ پھیلتا ہے تو پھر یہ اس مقام پہ فائز ہو جاتا ہے کہ جو اس کے سجدے کا انکار کرتا ہے، قرآن کہتا ہے وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اب اس کا تکبر جو تھا وہ توحید کے حوالہ سے نہ تھا، اس کا تکبر اللہ کے حوالہ سے نہ تھا. اس کا تکبر یہ تھا کہ اس نے مقام آدم کو قبول نہیں کیا، اس نے حضرت آدم کی قدر و منزلت کو قبول نہیں کیا. یہ مقام عشق ہے جس نے اس کو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کا مصداق قرار دیا. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی اور یہ اس مقام پہ متمکن ہوا جس کو قرآن کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین میں ہم اپنا نائب بنانے والے ہیں. اب جو اللہ کا نائب ہو وہ ان مخلوقات سے ڈرے کہ جو اس سے انتہائی کمتر ہے. جنات کی کیا وقت ہے، چڑیلوں کی کیا حیثیت ہے، توہم پرستیوں کی کیا پوزیشن ہے. انسان تو وہ ہے جس کو فرشتے سجدہ کرتے ہیں. انسان کے بعد سب سے اعلیٰ مخلوق فرشتوں کی ہے، وہ بھی اس کے آگے سرنگوں ہے. تو جب یہ پھیلتا ہے تو پھر کائنات اس کے آگے سکڑ جاتی ہے، اور جب یہ سکڑتا ہے تو کائنات پھیل جاتی ہے. پھر اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی. یہ ایک ایسا دائرہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ سکڑے گا کائنات پھیل جائے گی، جب یہ پھیلے گا کائنات سکڑ جائے گی. اس نے ستاروں پہ کمندیں ڈال نہیں دی، اب مریخ پہ پہنچ چکا ہے، چاند کے اوپر اپنے قدم جما لیے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی شاخسانہ ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کا اور انی جاعل فی الارض خلیفہ کا. یہ اسی کا نتیجہ ہے. خوشی کے ساتھ قربانی کو جوڑا ہے، قربانی کے ساتھ خوشی کو جوڑا ہے. پیچھے صفحے دیکھیں ہیں، خوشی کو قربانی کے ساتھ جوڑا ہے اور قربانی کو خوشی کے ساتھ جوڑا ہے. اور پھر آپ کی جو خوشی ہے، چونکہ اسلام کہتا ہے کہ آپ اپنی ذات کو کھول لیں، اس میں وہ شامل کرتا ہے پوری کائنات کو. وہ جانوروں کو شامل کرتا ہے، وہ انسانوں کو شامل کرتا ہے. اسلام کا ہر حکم، اسلام کا ہر رکن، اسلام کا ہر اجتماع، اس میں انسانیت شامل ہے. ان عبادات کا اور ان اجتماعات کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کی ذات لا یحتاج ہے، وہ بے نیاز ہے. 7 ارب کیا 70 ارب لوگ بھی اگر
اللہ کا اقرار کریں تو اس میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر 700 ارب لوگ اس کا انکار کر دیں تو اس کی ذات میں ایک ذرے کی کمی نہیں آئے گی۔ وہ ذات لا یحتاج ہے، وہ مکمل ہے، وہ ان چیزوں سے ماورا ہے اور بالا ہے، اس میں نہ کمی وقوع پذیر ہوتی ہے، نہ اس میں کچھ اضافہ ہوتا ہے۔ ہر اجتماع، ہر عبادت، اس کا تعلق ہمارے تزکیہ نفس کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہماری اصلاح قلب کے ساتھ ہے، اس کا تعلق سماج کے ساتھ ہے۔ ہر عبادت کو اسلام نے 2 حصوں میں منقسم کیا ہے۔ اگر وہ عبادت فرد واحد کرتا ہے تو اس کا تعلق آپ کے تزکیہ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق آپ کے تصفیہ قلب کے ساتھ ہے، اور اگر آپ اجتماعی طور پہ کرتے ہیں تو یہ کیوں کہا گیا کہ باجماعت نماز کا ثواب انفرادی طور پہ نماز پڑھنے سے زیادہ ہے؟ اس میں بھی انسانیت کا پہلو مضمر ہے کہ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو جو لوگ شامل ہوں گے آپ کے اندر مساوات پیدا ہوگی، اخوت پیدا ہوگی، بھائی چارہ پیدا ہوگا، آپ کے اندر محبتیں سمٹیں گی۔ اسی لیے تو فرمایا ہے کہ نماز کے اندر کندھوں کے ساتھ کندھا ملاؤ، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ۔ یہ قدم کے ساتھ قدم ملانا اور کندھے کے ساتھ کندھا ملانا یہ استعارہ ہے، یہ استعارہ ہے اس بات کا کہ ہم اکٹھے ہیں۔ اور پھر جو شخص جماعت میں شامل نہیں ہوتا اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ اہل دے کو معلومات اکٹھی کی جائے کہ وہ بیمار تو نہیں، وہ کسی تکلیف میں مبتلا تو نہیں ہے، اس کی تکلیف کا ازالہ کیا جائے۔ ہر حکم کے اندر علت موجود ہے، ہر حکم کے اندر حکمت موجود ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر تم نماز عید ادا کرنے کے لیے جاؤ تو ایک راستے سے جاؤ اور دوسرے راستے سے واپس آؤ۔ اس میں بھی یہی حکمت مضمر ہے کہ جو غرباء اور مساکین ہیں، یتامہ ہیں، یتیم ہیں، جو لوگ مفلوج ہیں، مفلوق الحال ہیں، آپ سے وہ ایک راستے پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی مستفید ہو سکیں، اور جب آپ دوسرے راستے سے آئیں تو وہاں بھی لوگ مستفید ہو سکیں، زیادہ سے زیادہ انسانیت آپ سے مستفید ہو سکے۔ اس گفتگو کا بنیادی نتیجہ یہ ہے کہ فاتح کی حیثیت سے جب آپ ہوں، اپنے نفس کو شکست خوردہ کر لیں، مجاہدہ کر لیں، تو پھر آپ کو استحقاق ہے خوشی منانے کا، اور جب اس خوشی میں دوسروں کو بھی شامل کر لیں پھر آپ کو استحقاق ہے خوشی منانے کا۔ اور یہ خوشی پانے ہی وہ کیفیت ہے کہ جس طرح انڈا اگر اندر سے ٹوٹے تو حیات نمودار ہوتی ہے، اور اگر اسے باہر سے توڑنے کی کوشش کی جائے تو سریحن موت ہے۔ تبدیلی وہی ہوتی ہے جو اندر سے پیدا ہو، خوشی بھی وہی ہوتی ہے جو اندر سے پیدا ہو۔ غیر مطمئن آدمی کبھی خوش نہیں ہو سکتا، متذبذب آدمی کبھی خوش نہیں ہو سکتا، متزلزل آدمی کبھی خوش نہیں ہو سکتا، یاسیت زدہ بھی کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ ایک بات کو یہ بھی پلے باندھ کے لے جائیے کہ حاسد بھی کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ حسد وہ آگ ہے جو آپ کے جسم کو جلا کے بھی خاکستر کر دیتی ہے اور آپ کے قلب کو بھی سیاہ کر دیتی ہے، اندر سے تبدیل کر دیتی ہے۔ امام نسائی نے ایک روایت بیان کی ہے بہت خوبصورت، اور صوفیاء نے تو جن افکار کے اوپر بنیاد رکھی ہے وہ بنیادی طور پہ انہی 2 صفات رذیلہ کے گرد گھومتے، انہی 2 صفات رذیلہ کے گرد۔ کیونکہ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں احیاء العلوم فی الدین کے اندر کہ 2 صفات ایسی ہیں جو سالک جب سلوک کی منازل طے کرتا ہے تو سب سے آخر میں ظاہر ہوتی ہے۔ کتنا مشکل ہے ان کے اوپر کنٹرول کرنا، اور وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک صفت تکبر کی ہے اور دوسری صفت حسد کی ہے۔ کلو شین یرجو الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ اب دیکھیے پرلطف نقطہ، یہی وہ 2 بنیادی صفات ہیں جو کائنات مرصع شہود پہ آئی ہے تو سب سے پہلے بھی نمودار یہی ہوئی تھی۔ ابلیس سے کیا نمودار ہوا؟ تکبر۔ اور قابیل سے کون سی صفت نمودار ہوئی؟ حسد۔ قابیل کو حابیل کے ساتھ جو ہوا تھا وہ بھی حسد تھا، اور اس حسد نے اس کو باقی تو نہیں رکھا۔ چلو ہم اس روایت کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ
کہ اس کا حسد ایک عورت کی وجہ سے تھا، تو عورت کی وجہ سے بھی وہ بقائے دائمی چاہتا تھا نا. خاکسار ایک اکثر جملہ ادا کرتا ہوتا ہے اپنے خطابات میں کہ کائنات کا اصول بالکل الٹ ہے، یہاں جو بننے کی کوشش کرتا ہے وہ مٹ جاتا ہے. اس کے اوپر کائنات تاریخ عالم گواہ ہے، جو بننے کی کوشش کرتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، اور جنہوں نے مٹنے کی کوشش کی وہ بن گئے. اگر جیتی سراسر باد گیرت، چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرت. اگر یہ کائنات ہوا میں منقلب ہو جائے تو جو مقبول بارگاہ الہی ہیں ان کا چراغ نہیں بجھ سکتا. آپ جا کے دیکھیے قلعے کھنڈرات بن چکے ہیں، محل ویران ہو چکے ہیں، لیکن فقیروں اور درویشوں کی قبریں ویران نہیں ہوتی. وہ جن کے محلات ہیں، جن کے قلعے ہیں، انہوں نے بننے کی کوشش کی ہے اور وہ مٹ گئے، اور جو فقیر اللہ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا اس لیے وہ بن گئے. لاہور کا قلعہ بے آباد ہے اور علی حجویری کی قبر آباد ہے. اگر گیتی سراسر باد گیرت، چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرت. اب دیکھیے قابیل نے حسد میں قتل کر دیا حابیل کا، اور اس کے نتیجہ میں پھر اس کی نسل چل سکی؟ آج تک وہ لعنت کا مستحق ہے. حدیث میں آیا ہے کہ ہر قتل جو ہوتا ہے، ہر حسد جو ہوتا ہے، ہر کرودھ جو ہوتا ہے، اس کی طرف سے اس کے نامہ اعمال میں بھی درج ہو جاتا ہے. قابیل، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اگر جناب حابیل سے نہیں چلی کہ وہ شہید کر دیے گئے تو قابیل سے بھی نہیں چلی. وہ بھی نیست و نابود ہو گیا. اس نے بننے کی کوشش کی لیکن نیست و نابود ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام کی نسل حضرت شیس علیہ السلام سے چلی. وہ نبی تھے، اللہ کے رسول، ان سے چلی. حسد انسان کو جلا کے خاکستر کر دیتا ہے. ایک حدیث آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں. امام نسائی نے اس روایت کو بیان کیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ حاضر خدمت تھے. اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور اوپر کیا. سامنے سے ایک شخصیت حاضر خدمت ہو رہی تھی. اس کی طرف آپ نے نظر التفات ڈالی اور ارشاد فرمایا، اس کو دیکھو، اگر تم نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو. صحابہ کہتے ہیں، بالخصوص جو صاحب روایت ہیں انس بن مالک، کہ ہم اس شخص سے واقف نہیں تھے زیادہ. انصار مدینہ سے کوئی عام سا آدمی تھا، کوئی معروف شخص نہیں تھا. وہ شخصیت آ کے بیٹھ گئی، وہ محفل برخاست ہوئی. دوسرا دن آیا، پھر اسی طرح صحابہ موجود ہیں، وہ شخصیت پھر حاضر خدمت ہوئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر نظر التفات ڈالی اور ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھے. پھر محفل برخاست ہوئی. امام نسائی روایت کرتے ہیں اور روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ شخصیت ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا، آپ کی خدمت کی ہے، آپ کے پاس حاضر رہے. یہ وہ شخصیت ہے انس بن مالک. وہ روایت کرتے ہیں کہ تیسرے دن وہ پھر حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ. اب دیکھیے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی فرما دیں. انما انا قاسم واللہ یؤتی، امام بخاری نے اس روایت کو بیان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا. قسیم الجنہ و قسیم النار، یہ آپ کا مقام ہے. آپ جنت تقسیم کرنے والے. آپ کیا حسن و حسین جنت تقسیم کرنے والے. آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں. اور دوسری حدیث ہے کہ جس میں ارشاد ہوا کہ جنت میں ہر شخص نوجوان ہو کے داخل ہوگا. اس کا معنی یہ ہوا کہ حسن اور حسین پوری جنت کے سردار، اور علی قسیم الجنہ و علی قسیم النار. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک صحابی تھے عمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہیں تردد پیدا ہوا، تجسس پیدا ہوا کہ یہ جانا تو جائے اس شخص کو مل کے، اس کے ساتھ ملاقات کر کے، کہ اس کے اندر کون سی وہ صفت زائدہ ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں ہے. اس کو جانچا جائے، اس کو پرکھا جائے کہ ہم سے مختلف ان میں کیا ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پکا جنتی ہے۔ اب حضرت عمر ابن عبداللہ اس شخصیت کے پیچھے چل پڑے۔ راستے میں ان سے ملاقات ہوئی اور عرض کیا کہ حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ 3 دن قیام کروں آپ کے گھر میں، کیا آپ مجھے اجازت مرحمت فرماتے ہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آ جائیں، بسم اللہ۔ اب وہ چلے گئے، گھر میں داخل ہوئے اور عرض کیا کہ میری ایک شرط بھی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جس کمرے میں آپ استراحت فرماتے ہیں، جس کمرے میں آپ سوتے ہیں، اسی کمرے میں مجھے رہنے کی اجازت فرمائی جائے۔ انہوں نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب رات آئی، عشاء کے بعد کمرے میں داخل ہوئے، وہ شخصیت سو گئی۔ اب عمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جاگ ہی نہیں رہا، نہ کوئی اوراد و اذکار کر رہے، نہ کوئی اشغال اور مراقبات کر رہے، نہ کوئی زائد نوافل ادا کر رہے۔ ان کے ذہن میں یہ تاثر تھا کہ یہ پوری رات جاگیں گے، یہ پوری رات نوافل ادا کریں گے۔ اب یہاں میں سرے دست یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک ایسا شخص کہ جو تکبر سے بھرا ہوا ہے، وہ پوری رات بھی عبادت کرتا رہے، سارا دن بھی روزے رکھتا رہے، تو وہ اسی بات کا عکاس ہے جس کا اشارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا بہت سارے ایسے شب بیدار ہیں، بہت سارے ایسے نمازی ہیں جنہیں سوائے جگراتے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، سوائے جاگنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے جب فرمایا تھا عبداللہ ابن عباس سے کہ آؤ سوئیں، انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہمارے مخالفین تو نوافل پہ نوافل ادا کیے جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا آؤ سوئیں۔ عبداللہ ابن عباس، عارف کا سونا جاہل کے عبادت کرنے سے بدرجہ بہتر ہے۔ جاہل جہل کی حالت میں عبادت کرتا ہے، اور عارف سویا ہوا بھی غافل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ وہ ہر وقت عبادت الہی میں مستغرق ہیں، سوتے بھی، جاگتے بھی، چلتے بھی۔ اب مجھے بتائیے کہ قرآن نے یہاں پہ صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ وہ سو بھی رہے ہوں تو حالت عبادت میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حالت اتصال میں ہوتے ہیں، حالت وصال میں ہوتے ہیں، جن کے متعلق سلطان صاحب علیہ رحمہ نے کہا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، کہ ہم اس کیفیت کو بھی کفر گردانتے ہیں جس میں ہمارے اوپر غفلت کا پردہ آ جائے۔ اب وہ سوئے ہوئے، یہ جاگ رہے ہیں۔ عمر ابن عبداللہ یہ دیکھنے کے لیے جاگ رہے ہیں کہ ہم سے زائد ان کے اندر کیا ہے، وہ سوئے رہے۔ اب تہجد کا وقت ہوا، وہ اٹھے اور انہوں نے چند نوافل ادا کیے، پھر سو گئے، یہ پھر دیکھتے رہے۔ پھر فجر کا وقت ہوا، انہوں نے فجر کی نماز ادا کی۔ فجر کے بعد کچھ دیر یہ ٹھہرے، اگلی رات آئی، اگلی رات بھی وہی کیفیت، ساری رات سوئے رہے۔ تیسری رات آئی، تیسری رات بھی سوئے رہے۔ اب جب جانے کا وقت آیا تو وہ شخصیت مسکرا رہی ہے۔ وہ مسکرا کیوں رہی ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اس کے لیے کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ لوح محفوظ از پیش اولیاء۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ یہ کیا حجابات ہیں، اولیاء اللہ کو تو اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ لوح محفوظ بھی ان کے پیش نظر ہوتی، وہ بھی ان کے سامنے ہوتی۔ اب ان کی کیفیت کو وہ جان گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آشکارا کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کس مقصد سے آئے تھے اور اب کیا سوچ کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں وہ ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا کیفیت، وہ صفت زائدہ، اوصاف حمیدہ آپ کے اندر کہ جن کی وجہ سے آپ جنت کے مستحق قرار پائے۔ انہوں نے فرمایا میرے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو گناہگار آدمی ہوں، اللہ کے فضل کی وجہ سے جنت کا مستحق ہوں۔ اور یہی اہل اللہ کا شیوا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ حالت عجز کے اوپر ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی کبر کے درجے پہ نہیں کھڑے ہوتے، وہ ہمیشہ حالت عجز پہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ منازل سلوک جس طرح سالک طے کرتا ہے وہ جھکتا جاتا ہے،
اور منازل علم جس طرح عالم طے کرتا ہے وہ اکڑتا جاتا ہے، کیونکہ اس کے علم کی بنیاد کبر پہ ہے اور سالک کے سلوک کی بنیاد عجز پہ ہے۔ اس کا نتیجہ بقا باللہ ہے اور اس کا نتیجہ فنا فی الوجود ہے۔ یہ دوسرے والا فنا فی الوجود ہے جو مطلقاً فنا کر دیتا ہے، جو مٹا کے خاکستر کر دیتا ہے، اور صوفی اللہ میں فنا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ پھر بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے علم ہو کہ آپ کے اندر وہ کون سی صفت ہے۔ تو حدیث کے یہ لفظ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس شخصیت نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اللہ گواہ ہے کہ میرے اس سینے میں کائنات کے کسی فرد کے لیے حسد موجود نہیں۔ اب دیکھیے یہی وہ صفت رذیلہ تھی جس کی نفی کے اوپر منتج ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص پکا جنتی ہے اور اس کے جنتی ہونے کی وجہ تھی کہ اس کے اندر حسد موجود نہیں تھا۔ حسد ایک آگ ہے جو ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور یہ اس طرح لپیٹ میں لیتی ہے کہ ہماری اچھائیاں جس کے ساتھ ہم حسد کرتے ہیں اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کی برائیاں ہمارے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ جلا کے خاکستر کر دیتی ہے، اور نہ صرف حسد روحانی طور پہ ہمیں تباہ کرتی ہے، یہ وہ صفت ہے، بلکہ طبعی طور پہ بھی یہ السر کا باعث بنتی ہے۔ اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔